الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ مخدومان گرامی وقار، شہزادگان شہید راہ مدینہ، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت حضور معین المشائخ اور ان کے برادر اصغر کے رخ زیبا کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نائبین رسول کی ایک عظیم جماعت منبر رسول پر جلوہ گر ہے، ان کی زیارت سے بھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور سخت امتحان کا دور ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولیں، رہ رہ کے سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اناؤنسر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، اب دل بہلانے کی ضرورت نہیں، دل ہلانے کی ضرورت ہے۔ بہت ہم نے اپنی قوم کو ہتھیلی میں چاند دکھا دیے اور خوش فہمی کا شکار ہم نے بنا دیا۔ اب انہیں آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، دنیا میں ہمارا مقام کیا ہے، اس کے حوالے سے جاننا، سمجھنا اور ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا بے پناہ ضروری ہے۔ میں ایک چھوٹی سی تمہید کے ذریعے آپ کے دل و دماغ کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ راستے میں ٹریفک پولیس کے حوالے سے آپ اگر سفید شرٹ اور خاکی پتلون کے اندر دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے یہ ٹریفک پولیس ہے۔
اسی طریقے سے سفید کوٹ کے اندر کسی کے گلے کے اندر آلہ دیکھیں گے، پہچان جائیں گے یہ ڈاکٹر ہے۔ کورٹ کے باہر کالے کوٹ کے اندر گھومتے ہوئے کسی کو دیکھیں گے، پہچان جائیں گے کہ یہ وکیل ہے۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہماری پہچان کیا ہے؟ کچھ ہماری بھی پہچان ہونی چاہیے نا۔ اب آئیے میں آپ کو اس طرف لے چلتا ہوں، ہماری پہچان کیا تھی اور آج ہماری پہچان کیا ہے۔ جیل کی سلاخوں میں زیادہ گرفتار مجرم قیدی کون ہیں؟ مسلمان۔ ڈرگ سپلائر کون ہیں؟ مسلمان۔ پینے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ جاہل کون ہیں؟ مسلمان۔ بے روزگار کون ہیں؟ مسلمان۔ بات چیت کے ڈھنگ سے ناآشنا کون ہیں؟ مسلمان۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلم محلے میں غربت کی چکی میں پیسے جانے والا ایک بچہ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ ڈگری پا لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ محلہ چھوڑتا ہے کہ کہیں میرا بچہ بگڑ نہ جائے۔ یہ ہے ہمارے مسلم محلے کی پہچان۔ اپنے محلے میں اپنا بھی رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے ہماری آئیڈینٹی، یہ ہے ہماری شناخت۔ پاسٹ کا اگر مطالعہ کریں، تاریخ پڑھیے اپنی، ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی؟ آئیے دو واقعات کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ ان واقعات کو اس سے پہلے بھی کئی جگہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن موضوع کی مناسبت سے پھر میں عرض کر رہا ہوں۔ دو یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا۔ دونوں یہودی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یار یہ پتھر راستے میں پڑا ہوا ہے، کسی کو ٹھوکر لگے گی تو کوئی گر جائے گا۔ تو جواب میں دوسرا یہودی کہتا ہے، شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ورنہ یہ پتھر یہاں نہیں ہوتا۔ یہ تھی ہماری پہچان، یہ تھی ہماری آئیڈینٹی۔ آج پتھر سے لے کر کچرے کا ڈھیر جہاں موجود ہو، سمجھ لینا چاہیے یہ کسی اور کا علاقہ نہیں، مسلمان کا علاقہ ہے۔ جو قوم اپنی شناخت مٹا دے، جس قوم کو اپنی پہچان بنانے کا جذبہ ہی نہ ہو، وہ قوم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم دنیا میں باوقار زندگی نہیں گزار سکتی۔ آئیے ایک اور واقعے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ کم و بیش 800 سال پرانا واقعہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، تنہا بغداد مقدس میں 30 جامعات تھے، 30 یونیورسٹی تھیں، 30 یونیورسٹی۔ دور دراز سے لوگ علمی پیاس بجھانے کے لیے بغداد کی سرزمین پر حاضر ہوتے تھے۔ ایک فرانس کا نوجوان جس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی جاؤں اور بغداد کی یونیورسٹی کے علمی معیار کو دیکھوں، وہاں کے اسٹوڈنٹس کو دیکھوں تاکہ میں بھی علم حاصل کر سکوں، بغداد کی سرزمین پر پہنچا۔ کیا اخلاق تھے مسلمانوں کے، اللہ اکبر۔ گلی میں 4 نوجوان گزر رہے تھے، ایک گوری چمڑی والے اجنبی کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے، مسافر ہے۔ روکتے ہیں اس کو، ملتے ہیں، خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جواب میں اس نے کہا کہ میں فرانس سے آیا ہوا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ یونیورسٹی کے تعلیمی اسٹیٹس کو دیکھنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں۔ تھوڑی سی بے تکلفی کے بعد وہ فرانس سے آیا ہوا انگریز ان 4 نوجوانوں سے پوچھتا ہے، ایک سے پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہو؟ 22 سال کا جوان، کلمہ پڑھنے والا، نبی کا شیدائی، جواب میں کہتا ہے میں ماہر ارضیات بن رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں ماہر فلکیات بن رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں ماہر طب بن رہا ہوں، ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ اس طریقے سے 4 گلی میں گھومنے والے بچوں نے جب اپنی تعلیم کے حوالے سے یہ بات بتائی، فرانس کا وہ نوجوان کہتا ہے
گلی میں گھومنے والے مسلمانوں کے علم کا جب یہ حال ہے تو یونیورسٹی میں رہ کر علم حاصل کرنے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تھی ہماری پہچان، یہ تھی ہماری آئیڈینٹیٹی۔ اس وقت میں جہاں پر گفتگو کر رہا ہوں یہ اقلیتی علاقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے۔ ایک دو کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں۔ کیا پہچان ہے، کیا آئیڈینٹیٹی ہے، کیا شناخت ہے ہماری؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم میڈیکل کی فیلڈ کے اندر جاتے ہیں، ڈاکٹر بن کر کے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، سرجن بن کر کے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، ایڈوکیٹ بن کر اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، ریسرچ اسکالر بن کر کے اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، مفتی بن کر اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، شیخ الحدیث بن کر اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن اس وقت اسی کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ اپنی پہچان بنانے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، برائیوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، نیکی ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ حیات ہے۔ انسانیت کے علم بردار بنو۔ انسانیت سسک رہی ہے، آوارگی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت جو میں نے تلاوت کی اس کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسرے مقام پر رب نے فرمایا تم اس سے دشمنی کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو دشمن ہوگا وہ کبھی آپ کو چین سے جینے تو نہیں دے گا نا۔ دشمن تو یہی چاہے گا کہ آپ ہمیشہ بے قرار رہیں، دشمن تو یہی چاہے گا کہ آپ کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے، دشمن تو یہی چاہے گا کہ عروج کی شاہراہ پر کبھی آپ گامزن نہ ہوں، دشمن تو یہی چاہے گا کہ آوارگی آپ کی پہچان بن جائے، دشمن تو یہی چاہے گا کہ آپ سر بسجود نہ ہوں، دشمن کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر قرار ہو، آپ کی زندگی میں سکون ہو، آپ کی زندگی میں اطمینان ہو۔ افسوس کی بات تو سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچاننے سے بھی عاری ہیں اور دشمن کی شناخت سے بھی ناواقف ہیں، اور دشمن سے ہی دوستی کر کے ہم اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار رہے ہیں۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں یہ دشمن کرتا کیا ہے، کس طریقے سے پریشانیاں پیدا کرتا ہے، کس طریقے سے اتحاد کو پارا پارا کرتا ہے، کس طریقے سے انتشار پیدا کرتا ہے، وہ کون سے راستے ہیں جس راستے پر لے جا کر انسان کی یونٹی کو بکھیر دیتا ہے، انسان کی زندگی سے سکون کو چھین لیتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا دے یہ شیطان کس طریقے سے پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر، جسے قرآن نے کہا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب دیکھیے عداوت کے لیے، بغض کے لیے، اختلاف کے لیے شیطان جن حربوں کا استعمال کر رہا ہے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر والانصاب۔ یہ قرآن نے کہا جب شیطان تمہارے درمیان عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے تو نشے کے ذریعے، شراب کے ذریعے، شراب کا سہارا لے کر، نشے کا سہارا لے کر تمہارے درمیان بغض اور عناد کو پیدا کر دیتا ہے، اختلاف کے بیج کو بو دیتا ہے، اور تمہاری زندگی تنہا برباد نہیں ہوتی۔ کسی محلے کا ایک بچہ اگر نشے کا عادی بن جائے اس کا پورا گھر تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میجر کام، سب سے بڑا کام اگر شیطان کا کوئی ہے تو
ایک کو بہکانا کبھی نہیں ہوتا، وہ ایک کی آڑ کے اندر ہول سیل کے اندر خاندانوں کو تباہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی پوری کوشش شیطان کرتا ہے، اس لیے کہ اگر ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا تو دونوں کی زندگی برباد نہیں ہوگی، ان کی نسلوں کی بھی، دونوں کے خاندان کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ ایسے ہی کسی معاشرے کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی عادتوں کا عادی انسانوں کو بنا دیتا ہے کہ ان عادتوں کا عادی ہو جائے تو اس عادت کی بنیاد پر گھر ہی نہیں خاندان تباہ کے تباہ ہو جاتے ہیں، فرد ہی نہیں محلے کا محلہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جو لوگ ڈرگز کے عادی ہیں، جو لوگ منشیات کے عادی ہیں، جو لوگ نشے کے عادی ہیں، ذرا ان کی زندگی کا جائزہ لو تو آپ کو پتا چلے گا۔ اللہ اکبر، ایک بچہ اگر ڈرگی ہو جائے تو سچویشن یہ ہوتی ہے، ماں کا زیور محفوظ نہیں، بیوی کا زیور محفوظ نہیں، باپ کا پیسہ محفوظ نہیں، گھر کا سامان محفوظ نہیں، پڑوسی کا سامان محفوظ نہیں، پڑوسی کی عزت محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر، ایک کے بگڑ جانے کی بنیاد پر پورے کے پورا خاندان تباہ ہوتا نظر آتا ہے، پورے کے پورے خاندان کی نیند ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے نشے کے اندر ہمارے علاقوں کے اندر نوجوان گرفتار ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضور معین المشائخ کو کہ کئی سالوں پہلے سے اس تکلیف کو انہوں نے بھانپ لیا تھا اور تحریک چلائی تھی، اور شاید آپ کی نالج میں نہ ہو، الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے انہی کی کاوشوں کی بنیاد پر ایک کتاب منظر عام پر لائی گئی تھی جس کا نام ہی رکھا گیا تھا منشیات کا زہر، اور اس کتاب کو منسوب بھی معین المشائخ کی طرف کی گئی تھی، اس کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، آج نشے کی لت کے اندر نوجوان ڈوبتا ہے، اس کا بچہ ہے، اللہ بچائے، بیٹا اس کی سنگت میں مت جانا ورنہ تم بھی عادی بن جاؤ گے۔ کبھی اس نشے کے عادی کو تم نے سمجھانے کی کوشش کی، کبھی اسے پیار دینے کی تم نے کوشش کی؟ آئیے ایک واقعے کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤ تاکہ ضمیر بھی بیدار ہو، ذمہ داری کا احساس بھی ہو، اور پھر کل سے اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ عملی میدان کے اندر بھی قدم رکھنے کی آپ کوشش کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کسی اور کا بچہ نشے کا عادی ہے، ہم سمجھتے ہیں کسی اور کی بچی نشے کی عادی ہے، ہمیں کیا سروکار، ہمارا بچہ تو محفوظ ہے۔ لیکن اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے شہر والوں کو اچھا رکھ۔ مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے شہر والوں کو اچھا رکھ۔ اسی کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہمارے شہر والوں کو اچھا رکھ۔ میدان عرفات پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہمارے شہر والوں کو اچھا رکھ۔ مینا پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہمارے شہر والوں کو اچھا رکھ۔ لوگوں نے کہا حضور نہ بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں، نہ بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں، نہ ماں باپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ سارے شہر والوں کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ ان کے جواب کو سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں میں اس لیے شہر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اسی شہر میں میری بیوی بھی رہتی ہے، میرے بچے بھی رہتے ہیں، میرے ماں باپ بھی رہتے ہیں۔ شہر کا اگر ایک بگڑ گیا تو ہو سکتا ہے میرے بچے بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں، اس لیے سارے شہر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ وہ بھی محفوظ رہے اور میری اولاد بھی محفوظ رہے۔ یہ نہ تصور کرنا کہ کسی کا بیٹا اگر جرم کے اندر گرفتار ہو رہا ہے، کسی کا بیٹا نشے کے اندر نشے کا عادی ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا اثر کبھی ہماری دہلیز پر نہیں پہنچے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، یہ معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہیں، بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہیں۔ منشیات کا کاروبار تیزی سے بڑھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اب تو کوسا اور ممبرا کے اندر اتنی پولیس فورس بھی نہیں جو اس منشیات کے کاروبار کو کنٹرول کر سکے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے بڑھ رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ نسل کشی ہو رہی ہے۔ آپ ذرا سوچو انسٹالمنٹ کے اندر قسط وار ایک نوجوان موت کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، زہر پینے والا یکبارگی میں مر جاتا
ہے، لیکن نشے کا عادی انسٹالمنٹ کے اندر مرتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں مرتا ہے، قسط وار مرتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، کیا یہ قوم کے بچے ہوں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، لیکن اگر وہ نشے کے عادی بنے ہوئے ہیں تو کیا ان کو نشے سے مکت کرانا، ان کو نشہ چھڑانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ شیطان تو چاہتا ہے کہ تباہی پھیلے، شیطان تو چاہتا ہے کہ بربادی پھیلے، شیطان تو چاہتا ہے کہ تباہی اور بربادی کے دانے پر انسان پہنچ جائے اور انسان کا سکون ختم ہو جائے۔ اگر ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور بگڑے ہوئے کو دیکھنے کے بعد اگر سیدھے راستے پر لے جانے کے سلسلے میں جد و جہد نہیں کی جاتی تو آئیے میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک یہودی کا جنازہ نکلا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آقا نے فرمایا، ہاں جانتا ہوں۔ سرکار سے عرض کرتے، حضور اس کے جنازے کو دیکھ کر آپ دیدہ آپ کیوں ہو گئے؟ ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ کاش یہ کلمہ پڑھ لیتا تو آج جنت کا مسافر ہو جاتا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہودی کے کلمہ نہ پڑھنے کی بنیاد پر آتش جہنم میں گرفتار کے تصور نے مصطفیٰ کو بے چین کر دیا۔ آج ہماری قوم کے نوجوان دن بدن اور رات و دن نشے میں چور ہیں۔ کیا کبھی آپ کا ضمیر جاگتا نہیں ہے کہ یہ بچہ ہماری قوم کا بچہ ہے، یہ بچہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، یہ بچہ ہمارے معاشرے کا بچہ ہے؟ اس کے لیے بیدار ہونا پڑے گا، جد و جہد کرنی پڑے گی۔ اور سن لو، یہ نشے کے عادی بنتے کیسے ہیں، نشے کی طرف جاتے کیسے ہیں، وہ کون سا فیکٹر ہے جو نشے کی طرف لے جاتا ہے؟ مجھے یقین کامل ہے کہ یہاں کوئی منشیات کا عادی نہیں ہوگا، نشے کا عادی نہیں ہوگا، لیکن بالفرض اگر سمجھ لیجئے کہیں وہ سن رہا ہے تو آئیے میں اس کا علاج بھی اس کو بتا دوں، تاکہ جس وجہ سے وہ اس طرف جا رہا ہے قرآن اس کا سولوشن کیا بتا رہا ہے، قرآن اس کا علاج کیا بتا رہا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں بتاؤں، انسان نشے کا عادی ہوتا کیوں ہے، نشے کی طرف جاتا کیوں ہے؟ پہلی چیز ہوتی ہے ناکامی۔ کسی چیز میں وہ ناکام ہوا، فیل ہوا، کاروبار میں ناکام ہوا، پیار میں ناکام ہوا، تو اپنی جان کو ہلاک کرنے کے لیے نشے کا عادی بن گیا۔ ناکامی اسے اس دہلیز پر لے جاتی ہے۔ تو کیا نشے کی عادت اختیار کرنے کے بعد تمہیں کامیابی مل جائے گی؟ نہیں، بلکہ قرآن نے تو کہا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور آگے فرمایا ایک مقام پر فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے پرہیز کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ نشے سے بچنے میں کامیابی ہے، نشے میں گرفتار ہو کر کامیابی نہیں۔ نشے میں گرفتار ہو کر کس کی زندگی بنی ہے؟ کس نے کامیابی حاصل کر لی ہے؟ کس نے ترقی کے دروازے پر دستک دی ہے؟ ذرا منشیات کے عادی نوجوانوں کو دیکھو، دنیا اسے کس نظر سے دیکھتی ہے۔ نشے کی عادت میں گرفتار نوجوان کچرے کے ڈھیر پر جا کر کے وہاں پر پلاسٹک چنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ بیچ کر میں اپنے نشے کی عادت کو ختم کروں، نشہ پہ حاصل کروں۔ آپ مجھے بتاؤ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ناکام ہو گئے اب کیا کریں؟ بس ایک ہی علاج ہے۔ ناکام ہوئے ہو نا آپ پیار میں ناکام ہوئے، تعلیم میں ناکام ہوئے، کاروبار میں ناکام ہوئے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے کریم نے فرما دیا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جو گمراہ ہو۔ مایوس مت ہو جاؤ، تاریخ میں ایسے بہت سارے ملیں گے
کہ 100 بار ناکام ہونے کے بعد محنت انہوں نے جاری رکھی اور کامیابی نے ان کا بڑھ کر کے استقبال کیا ہے۔ ناکامی کا علاج یہ نہیں ہے کہ نشے کی دہلیز پر پہنچو، ناکامی کا علاج یہ کہ قرآن کا دامن تھامو، نبی کا دامن تھامو اور قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنا شروع کرو۔ دنیا کا انسان یہ کہہ سکتا ہے یہ کرو تو تم کامیاب ہوگے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بات غلط بھی ہو سچی بھی ہو، لیکن جب قرآن کہہ دے تو قرآن کا فرمان حق ہے اور اللہ عز و جل یقیناً کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اس کو قرآن نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا کہ تم کوشش تو کرو۔ میں جب اس آیت کے ٹکڑے کو پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اللہ کی عطا پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے۔ اب دیکھیں نا، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو میری راہ میں کوشش کرتے ہیں، میری راہ میں کوئی۔ اب کوشش اگر کوئی کرے تو ایک راستہ دکھایا جائے نا، لیکن میرا کریم فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں کئی راستے دکھا دیتے ہیں، کئی راستے، یعنی آپ اندازہ لگائیے ہم ایک راستے کی تلاش میں ہیں، لیکن اگر کامیابی کے لیے جد و جہد کریں، کامیابی کے لیے محنت کریں، اللہ کی راہ میں کوشش کریں، لگ جائیں اس راستے کی طرف اور لگ جائیں محنت و مشقت کی طرف، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ایک راستہ نہیں کئی راستے ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ اور پھر آگے تو پیرے کریم نے جو فرمایا ہے وہ بہت ہی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کسی کے ساتھ ہو وہ ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ڈرگز کے سہارے کامیابی حاصل کر رہے ہو، ڈرگز استعمال کر کے کامیابی نہیں مل سکتی۔ تم ذرا دیکھو نشے کی عادت میں دھوت انسان معاشرے میں کتنا گر جاتا ہے، اس کا وقار کتنا مجروح ہوتا ہے، اس کی زندگی کتنی بدترین ہو جاتی ہے، سوسائٹی میں کوئی عزت کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھتا۔ لیکن میں اگر کسی سبب سے کوئی گرفتار ہے نشے کی عادت کے اندر تو میں اسے پیغام دیتا ہوں، اپنے رب کی طرف لو لگاؤ، پالنہار حقیقی کی طرف لو لگاؤ، معبود برحق کی طرف لو لگاؤ، اس پالنہار حقیقی کی طرف جس کے دست قدرت میں خزانہ بھی ہے اور ساری کائنات بھی ہے۔ دنیا کا انسان تمہیں لالچ دے گا یہاں سے وہاں ڈرگ سپلائی کرو، کل تمہیں بائک مل جائے گی، لیکن وہ ڈرگ سپلائی کر کے ہزاروں انسانوں کی زندگی کی بد دعائیں جو تمہیں لگیں گی وہ تمہیں بائک سے ایکسیڈنٹ پر مار دے گی۔ لیکن اگر تم نے ان چیزوں کی بجائے اپنے رب کی طرف توجہ دی تو میرا مولا فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، وہ تمہیں 1000 دے گا، لاکھ دے گا، بائک دے گا، لیکن میرے بندے سن لو میرے پاس تو ساری چیزوں کا خزانہ موجود ہے۔ تو جس رب کے پاس ساری چیزوں کا خزانہ موجود ہے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی طرف توجہ دو، لو لگاؤ اس کی طرف۔ وہ شیطان ہے، وہ دشمن ہے تمہارا جو ڈرگ سپلائی کرنے پر تمہیں پیسوں کی لالچ دیتا ہے اور تمہاری زندگیوں سے کھیلتا ہے، اور وہ لوگ جو اس کی سپلائی کا کام کر کے عیاشیوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، انہیں یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ایک انسان کے مارنے کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، اور کسی نے ایک انسان کو زندگی دی، اس نے سارے انسانوں کو زندگی دی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہاں پروردگار نے فرمایا کسی ایک انسان کو کسی نے زندگی دی تو اس نے سارے انسانوں کو زندگی عطا فرما دی۔ پتہ چلا اگر ہم نے ایک نشے کے عادی کو نشے سے چھڑانے کی کوشش کی اور انسٹالمنٹ کے اندر مرنے سے بچنے کی کوشش، بچانے کی کوشش کی، تو یہ ایک تنہا انسان کو بچانا نہ ہوگا بلکہ یہ ساری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہوگا۔ ڈرگز کا عادی انسان اپنی بیوی کو بھی بیچ دیتا ہے، ڈرگز کا عادی انسان اپنے نشے کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو کام
اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہایت ہی گناہ اور نہایت ہی برا ہے۔ تو پہلی وجہ ناکامی ہوتی ہے جس سے انسان ڈرگس کی طرف جاتا ہے، نشے کی طرف جاتا ہے۔ اور بڑی تعجب کی بات ہے، جس کے پاس قرآن ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات کی سیرت موجود ہو، وہ اپنے پرابلم کا سولیوشن حرام چیزوں میں تلاش کرے۔ آؤ قرآن کی طرف۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ صحابہ کی اونٹ کی رسی گم جاتی، وہ قرآن سے تلاش کرتے، اور تم ناکامی کا علاج قرآن سے تلاش نہیں کر پاتے؟ تم اپنی بربادی کا علاج قرآن سے تلاش نہیں کر پاتے؟ اگر تم کسی ناکامی کے شکار ہو، محنت کرو، مشقت کرو۔ یہاں ایک اور واقعہ میں عرض کر دوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے ایسے نوجوان جو محبت میں گرفتار ہو کر بعد میں ناکام ہوتے ہیں تو نشے کے عادی بن کر اب تو اس کو کر کے دکھاؤں گا، مر کے دکھاؤں گا۔ یہ سب بے وقوفی ہے۔ جس کی محبت میں آپ ناکام ہوئے ہو اس کی تو آپ کو فکر ہے، لیکن جو ماں آپ کو گود میں پالی ہے اس کا فکر نہیں ہے۔ جس باپ نے آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ جس ماں نے اپنا دودھ ہی نہیں پلایا، خون جگر پلایا ہے، ذرا تم سوچو، نشے کی طرف تم بڑھتے ہو تو ماں کی نیند کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، باپ کے ارمان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ اس لیے خبردار، ایسی حماقت مت کرنا۔ تو پہلی چیز ناکامی ہے۔ دوسری چیز، کیوں آدمی نشے کی طرف بڑھتا ہے؟ احساس کمتری، سوچتا ہے یار مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں، معاشرے میں میرا کوئی مقام نہیں۔ انفیریٹیو کمپلیکس، احساس کمتری، یہ اسے نشے کی طرف لے جاتی ہے، جس سے وہ اپنے غم کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں انفیریٹیو کمپلیکس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ آپ احساس کمتری کے کیوں شکار ہو؟ آپ کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن ہے، آپ اللہ کے ماننے والے ہو، آپ قرآن کے ماننے والے ہو، احساس کمتری کس بات پر؟ اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے جو دستور عطا فرمایا، پوری دنیا کا مسلمان اگر اس دستور کو اپنا لے کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھو۔ ہمارا حال یہ ہوا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھ رہے ہیں تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے تو میں بہتر ہوں۔ تو جہاں اوپر والے کو دیکھنا چاہیے وہاں ہم نہیں دیکھ رہے، الٹا چل رہے ہیں ہم۔ غالباً شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ تھا، عید کا دن تھا، پیر میں چپل نہیں تھے، مسجد تشریف لے گئے، احساس تھا کہ چپل نہیں ہے، نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلے تو دیکھا ایک دو پیر کٹا ہوا شخص موجود ہے، فوراً مسجد میں گئے، جا کر کے سجدہ شکر ادا کیا، مولا تو نے چپل نہیں دی، ٹانگیں تو عطا فرمائی ہیں۔ اگر آج تمہارے پاس بنگلہ نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھوٹا سا جھوپڑا تو ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور جب دین کی بات آئے تو یہ مت دیکھو میں تو 5 وقت ہی پڑھتا ہوں، یہ دیکھو کہ غوث پاک 100,000 رکعت پوری رات پڑھا کرتے تھے۔ دین کے معاملے میں اونچے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو۔ جب دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو گے تو نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ رسول اعظم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، انفینٹیو کمپلیکس سے باہر نکلو، احساس کمتری کا کبھی شکار نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر یقین رکھو، اللہ قادر مطلق ہے۔ اس نے اپنے محبوب سے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اسی کے دست قدرت میں عزت ہے، اسی کے دست قدرت میں ملک ہے، اسی کے دست قدرت میں ذلت ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے اور جس سے چاہے چھین لے، اس پر کامل بھروسہ۔ ایک مثال عرض کروں آپ کے سامنے توکل کی۔ دیکھیں ایک درخت ہوتا ہے، اس درخت پر ایک پتلی سی ٹہنی ہوتی ہے، پتلی سی ڈال ہے نا، نہ دائیں جانب کوئی دیوار ہے نہ بائیں جانب کوئی دیوار ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ اس ٹہنی پر سو جاؤ، سوئیں گے؟ بھئی جواب دیجئے نا۔ آپ کا جواب ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید میری بات، سوئیں گے آپ؟ جواب دیجئے نہیں سوئیں گے نا۔ لیکن آپ دیکھیں نا چڑیا کتنی اطمینان سے سوتی ہے، اسے گرنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا، اسے گرنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا۔ اے چڑیا تو گر جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو جواب ملے گا میرا رب بہت بڑا ہے، مجھے میرے رب پر توکل ہے، میں کمزور سہی، سنبھالنے والی ذات بہت بڑی ہے۔ ایک چڑیا اپنے رب پر اتنا بھروسہ کر رہی ہے۔ مسلمانوں، جس نے پیدا کیا ہے، جو ماں کے پیٹ میں روزی دیتا تھا، وہ تمہیں دنیا میں روزی نہیں عطا فرمائے گا؟ عطا فرمائے گا۔ یقین کامل رکھو، بھروسہ رکھو، اور کبھی بھی نا امید مت ہونا، حالات کسی طریقے کے ہوں۔ مایوسی اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ میں تو جب توکل کے حوالے سے اس پہلو پر غور کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، دشمن تلاش میں نکلا، سراقہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پکڑ لیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں وہاں تک۔ کیسی سچویشن؟ تھوڑا سا ہلکا سا آپ سوچئے، محلہ چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی، سرکار نے ہجرت فرمائی۔ عام انسان کی پوزیشن، محلہ چھوڑ کر جانا پڑا، گھر چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ آدمی جائے، سچویشن بڑی خراب سے خراب تر ہو تو آدمی کے مائنڈ کے اندر اس وقت کیا ہوگا؟ یار اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ لیکن یہاں میں دیکھتا ہوں تو قربان میرے آقا کی عظمت پر، سراقہ قریب پہنچ جاتے ہیں، سرکار نے زمین کو حکم دیا، سراقہ کو پکڑ لی زمین نے، پھر معافی مانگی، حضور نے زمین کو کہا چھوڑ دو تو زمین نے چھوڑ دیا، پھر ان کی نیت بدلی، سرکار نے پھر زمین سے کہا، زمین نے پکڑ لیا۔ سراقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ آخری نبی۔ اب حضور کیا فرماتے؟ توکل کس کو کہتے سنیے۔ ایسی سچویشن میں ارشاد فرماتے سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے، دو سپر پاور زیر نگی ہو جائے گی۔ ہجرت کرتے وقت میرے رب پر میرے آقا کو کتنا بھروسہ تھا کہ یہ جملہ ارشاد فرماتے نظر آ رہے ہیں۔ پتا چلا حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، رب پر بھروسہ کامل رکھو۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ پالنہار حقیقی ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ اپنے بندوں کو پیدا کر کے کسی اور کے سپرد نہیں کرتا۔ وہ یہی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی پالنے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ توکل رکھو۔ تو وہ لوگ جو احساس کمتری کے شکار ہو کر، مایوس ہو کر نشے کی طرف بڑھتے، چھوڑ دو اس کو، اللہ پر توکل رکھو۔ تیسرا سبب کیا ہوتا ہے؟ غلط صحبت۔ بروں کی صحبت کی بنیاد پر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی نشے کا عادی بن جاتا ہے۔ برے کی صحبت، قرآن نے اسی لیے منع کیا کہ بروں کی صحبت میں مت بیٹھو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کی سنگت اختیار کرو۔
مجھے یہاں پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک قول یاد آتا ہے. ہمارے بہت سارے یوتھ، بہت سارے نوجوان، بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں مولانا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تھوڑی اس کے جیسے بنتے، بس دوست تھے، خالی چائے پانی پی لیتے ہیں، تھوڑی شراب پیتے ہیں اس کے ساتھ، تھوڑی سگریٹ پیتے ہیں، تھوڑی نشہ کرتے ہیں. اب مولا علی کا قول، وہ مولا علی جن کے حکمت بھرے جملوں کی دنیا آج بھی تعریف بھی کرتی ہے اور دنیا اس کو حکمت بھرے قول کے اعتبار سے دیکھتی بھی ہے. اب سنیے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ کیا بروں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے؟ اب جواب سنیے. ارشاد فرماتے ہیں برے کی صحبت کوئلے کی طرح ہے کہ کوئلہ گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے. اگر تم برے کی صحبت میں بیٹھو گے اس کے جیسے نہ بھی بنو، سوچ اس کے جیسی بن جائے گی. اس لیے کہ کوئلہ کبھی آپ کے ہاتھ میں سفیدی نہیں لائے گا، وہ کالا ضرور کرے گا، یا جلائے گا یا کالا کرے گا. تو برے کی صحبت یہ ہوتی ہے. اب آئیے ایک برے کی صحبت کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں آپ میں، کہ یہاں بہت سارے ایسے ہوں گے جو یو پی، بہار، راجستھان، بنگال سے یہاں پر کام کرنے کی غرض سے آئے ہیں، کماتے یہاں پر پھر اپنے ماں باپ کو بھیجتے ہیں. ایک نوجوان، میں سمجھتا ہوں بس یہ شاید آخری گفتگو ہو، ایک نوجوان جس کا باپ شہر میں پارٹی والا تھا، روزانہ وہ دیکھتا تھا کہ اس کا باپ لوگوں کا سامان اٹھاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہنچاتا ہے اور لوگ اسے مزدوری دیتے ہیں. دل میں اندر سے کڑن ہوتی تھی کہ میرا باپ میرا باپ میرا باپ یہ مزدوری کر رہا ہے. اس نے عزم کیا کہ میں کچھ بنوں گا، کچھ بنوں گا. میں بڑا تاجر تو نہیں بن سکتا اس لیے کہ میرے پاس اتنا کیپٹل نہیں کہ میں کوئی بڑا بزنس کر سکوں. اس نے سوچا بڑا بننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علم حاصل کروں، تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اونچی ڈگری حاصل کروں اور اس کے بعد میرے باپ کو اس کام سے نجات دلاؤں. محنت کی اس نے، بہت اچھے پرسنٹیج سے پاس ہوا، تعاون ملا، آگے بڑھا، خوب اس نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. یہاں تک کہ MBA اس نے کیا اور کمپنی کے اندر جاب کے لیے اپلائی کیا، اسے بڑی اچھی جاب مل گئی. پہلی تنخواہ آئی، باپ کے ہاتھ میں دیا اور اپنے باپ سے کہتا ہے ابا اب آپ کا بیٹا پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، بس آپ مسجد میں جائیے، نماز پڑھیے، میرے لیے دعا کیجیے، اب آپ صرف اللہ اللہ کیجیے، اب آپ کو مزدوری کی ضرورت نہیں. باپ اپنے بیٹے کی اس کال کے اوپر بڑا مسرور تھا، بہت خوش تھا اور اپنی قسمت پر رش کر رہا تھا. بارگاہ سمدیت میں جبین نیاز جھکا کر بیٹے کے لیے دعا کر رہا تھا. بیٹا ترقی کرتا گیا، اچھا گھر بنایا اس نے، ماں باپ کو حج کرایا. پھر ماں باپ نے کہا بیٹے تیری شادی بھی کرنی ہے، اچھے گھر میں رشتہ ڈالا گیا، ماشاءاللہ وہاں شادی بھی ہو گئی. امام مسجد بھی بہت محبت کرتے، علاقے کے علماء مشائخ سب محبت کرتے. اب وہ ترقی کر رہا ہے. اب جو اس کی ارننگ تھی اس نے سوچا بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، اسکول جانے لگ گئے ہیں اور اب ضرورت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، چلو بہت سال ہو گئے ایک کمپنی میں، ایکسپیرینس کی بنیاد پر دوسری کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کروں تو شاید ہو سکتا ہے مجھے اچھی سیلری ملے. اس نے دوسری کمپنی میں اپلائی کیا، اپلائی کرنے کے بعد اسے اچھا پیکیج ملا. اچھے پیکیج پر پہلی کمپنی سے ریزائن کر کے دوسری کمپنی اس نے جوائن کر لی. غلط سنگت، غلط دوستی. اب سنیے، دوسری کمپنی کے اندر جاب اس نے جوائن کر لی. ایک بڑی میٹنگ تھی کسی ہوٹل کے اندر، کسی کمپنی کے 2 کمپنی کے مینیجر اور اس کو بھی مینیجر کی پوسٹ ملی تھی، یہ تینوں ایک ہوٹل کے اندر ڈنر کے لیے ساتھ میں بیٹھے. ان دونوں نے شراب منگوائی، اس کے سامنے پیش کی. اس نے کہا میں نہیں پیتا، حرام ہے یہ، میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. ان دونوں نے اس کو ورگلایا. ایک نے کہا یار یہ مرد ہی نہیں ہے، کہاں سے شراب پیے گا. دوسرے نے کچھ اور جملہ استعمال کیا. بحث ہوتے 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 یہاں تک بات پہنچی کہ ایک نے کہا
ताज्जुब की बात है, इतना तू कमाता है, माँ बाप और बीवी बच्चों के पीछे खर्च करता है, अरे दूसरी अय्याशियों की भी जिंदगी होती है, फिर बार बार जवानी थोड़ी मिलेगी, खर्च कर उधर भी। वो नहीं माना। लेकिन जब उसे बहुत वरगलाया गया तो शैतान हावी हो गया, शराब की बोतल लिया, एक ही घूंट के अंदर पूरी शराब पी ली उसने। ये उसकी शराब की जिंदगी का आगाज था। अब भी सिचुएशन उसकी ये हुई कि कोई रात बगैर शराब के नहीं गुजरती थी, रोजाना शराब पीने लगा। यहां तक कि शराब उसकी जिंदगी में इतनी शामिल हो गई कि कंपनी के बॉस को जब पता चला कि ये तो बिल्कुल शराबी हो चुका है, ड्यूटी बराबर नहीं करता, उसको फायर कर दिया। अब फायर करने के बाद वो दूसरी कंपनी में अप्लाई करने के लिए जाए तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते थे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपनी वाले देने के लिए तैयार नहीं, और दें तो उसमें उसकी सारी खराबियां ऐसी लिखे कि उसको जॉब नहीं मिल सकती। अब वो शराब का आदी क्या करता है, पहले बीवी के जेवर बेचता है और शराब पीता रहता है, हो गया बेरोजगार। फिर माँ के जेवर, आहिस्ता आहिस्ता इसके शराबी होने की शोहरत इतनी हो गई कि बाप मस्जिद जाना छोड़ दिया, माँ बाहर निकलना छोड़ दी, बीवी मैके जाना छोड़ दी, बच्चे किसी तरह से स्कूल तो जाते लेकिन ताने सुन करके आते। बाप सज्जे में जाकर के अल्लाह की बारगाह में कहता है, अल्लाह वो गरीबी बेहतर थी, मेरा बच्चा तो रास्ते पर था, इस दौलत ने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया। एक रात शराब के नशे में धुत वो आ रहा था, घर के पास गटर थी, गटर के पास वो गिरा, वहीं पड़ा था। इमाम मस्जिद फजर की नमाज के लिए जा रहे थे, उस बच्चे को देखा, तरस आया। फिर एक जुमला इमाम हज़रत मसाजिद से आजिज़ाना गुजारिश, इमाम साहब के दिल में तरस आया कि इस बच्चे को क्या होगा, कितना नेक बच्चा था। इमाम साहब ने उसके सर पे हाथ फेरा, पानी का छिड़काव किया, उठाया, बेटा क्या तूने अपनी ज़िंदगी बना ली है, बेटा तू छोड़ दे। जवाब में कहता है, छूटती नहीं ये आदत, आप ही कोई नुस्खा बताएं। कहा बस एक ही नुस्खा है, एक ही नुस्खा है, तेरी ये आदत छूट जाएगी। उसने कहा फरमाइए क्या नुस्खा है। का दिल मदीने के ताजदार को दे दे, दिल में हुजूर की मोहब्बत को सही मानों में बिठा ले, और बस ये तसव्वुर करके आका से ज्यादा इंसानों में तेरा कोई मेहरबान है ही नहीं, बस तू ये दिल में अहद कर ले। उसने दिल में अहद कर लिया और ये पूछा क्या ये मोहब्बत की वजह से आदतें छूट जाएंगी। तो जवाब में वो आलिम इरशाद फरमाते हैं, मदीने में जब तक कि शराब की हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ था, लोग पानी की तरह शराब पीते थे, लेकिन जब हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ तो लोगों ने अपने घरों के मटके तोड़ दिए थे, इसलिए कि उन्होंने मोहब्बत रसूल की शराब पी ली थी। तो जब बचपन की आदत निकल सकती है तो तेरी आदत भी निकल सकती है। एक इमाम की मेहनत की बुनियाद पर वो शराबी शराब के नशे से आदत छोड़ देता है। ये बात साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पर मैं अपने तजर्बे की रोशनी में अर्ज करता हूं, ऐसे लोग दुत्कारने के लायक नहीं हैं, मोहब्बत की उनको जरूरत होती है। इनको प्यार दो, झिड़को नहीं इनको, ये दुत्कारे हुए हैं, ये अपनी जिंदगी से हारे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं से ठोकर खाए हुए हैं, कोई ना कोई तसव्वुर इनको परेशान कर रहा है। उनके फ्रस्ट्रेशन को निकालो, उनके प्रॉब्लम को निकालो, उनकी तकलीफ को निकालो। और ये सिर्फ इमाम मसाजिद की जिम्मेदारी नहीं है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर कलेमा पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है। वो लोग जो नशे का कारोबार करके महल तामीर करते हैं और अय्याशियों में जिंदगी गुजारते हैं, कयामत में हुजूर के सामने और रब के सामने किस तरह से खड़े होंगे, उन्हें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जो इस चीज के आदी हैं, सुन लो, कोई प्यार दे या न दे, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बहुत चाहते हैं। पलट आओ अल्लाह की तरफ, पलट आओ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नजासत को अगर आप साफ करना चाहते हैं तो पेशाब से साफ नहीं कर सकते, नजासत नजासत ही रहेगी, गंदगी और बढ़ेगी। आप अपने डिप्रेशन का, आप अपने फ्रस्ट्रेशन का, आप अपनी नाकामी का इलाज अगर
हराम चीजों में तलाश करेंगे, कभी नहीं हो सकता। आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आ जाओ कुरान मुकद्दस की तरफ। आप देखना इधर कदम बढ़ाओगे, इधर मुस्तफा की रहमत साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। इसको एक मिसाल के जरिए समझा दूं तो आपकी समझ में और अच्छी तरीके से बात आ जाएगी। मैं आपको बताऊं, मोहल्ले का एक ऐसा शख्स जो नमाजी भी नहीं है, जुम्मा पढ़ने आता है, सही कामकाज है या नहीं मालूम, लेकिन एक दिन आकर के इमाम साहब से कहता है, हुजूर मोइनुल मशाइख से कहता है, हुजूर मैं कल उमरा के लिए जा रहा हूं। तो हजरत फरमाएंगे देखो बेटा वहां दुआ में याद रखना। इमाम साहब कहेंगे बेटा दुआ में याद रखना। अरे इनके लिए चाय लेकर के आओ। सवाल ये पैदा होता है, इसको मस्जिद में कभी नहीं देखा, ये उमरा के लिए जा रहा है, इसको चाय क्यों पेश की जा रही है, कभी तो नहीं पूछा था, आज क्यों पूछ रहे हैं? तो जवाब मिलेगा, जब अल्लाह अपना बना रहा है, हुजूर अपना बना रहे हैं, तो इसको चाय पिला दी जाए, वो उसका मेहमान बनने, उनका मेहमान बनने के लिए जा रहा है। तो कदम उसने जब अल्लाह की तरफ बढ़ाया, अल्लाह ने लोगों के दिलों में इज्जत अता फरमा दी। तुम भी बुराइयों से निकलकर नेकी के रास्ते की तरफ कदम बढ़ाओ, अल्लाह लोगों के दिलों के अंदर तुम्हारी इज्जत पैदा फरमा देगा। इसलिए ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शैतानी हथकंडों को समझो। शैतान नशे के जरिए अदावतें पैदा करवाता है, बुग़्ज़ पैदा करवाता है, और उसकी कोशिश रहती है खानदान के खानदान बिखर जाएं और नस्लों की नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएं। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के इस अज़ीमुश्शान रूह परवर नशा मुक्त प्रोग्राम के अंदर मेरा यही प्रोग्राम पैगाम है। इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर आपकी वजह से एक भी बर्बाद होने वाला इंसान बच गया तो अल्लाह राजी होगा। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं, बात बढ़ती जा रही है, माजरत चाहता हूं हाफिज सिकंदर साहब से। मैं एक बात अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर। आप मुझे बताओ, एक ड्रगी, एक नशाखोर जब नशा करता है, उसकी मां की तबीयत पर क्या गुजरती होगी? और पता चला कि मोइनुल मशाइख ने उसको नसीहत की, तावीज़ दिए उसको, उसके बाद सर पे हाथ फेरा, उसने नशा छोड़ दिया, और वाकई उसने नशा छोड़ दिया। तो माँ मुसल्ले पर बैठ करके दुआ करेगी, अल्लाह मोइनुल मशाइख की उम्र में बरकतें अता फरमा, उन्होंने मेरे बच्चे को नई जिंदगी अता फरमाई। बताइए ऐसा होगा या नहीं? जवाब दीजिए आप। यार आप ऐसा जवाब देंगे तो मुझे इत्मीनान नहीं होगा। होगा ना? ऐसा होगा ना? एक बेटा नशा छोड़े तो मां मुसल्ले पर दुआ देती है, एक उम्मती नशा छोड़े तो हुजूर कितने खुश होंगे, और एक बंदा नशा छोड़े तो खुदा कितना खुश होगा। बस ये कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये तवील मौजू है, मैंने तो अभी मुख्तसर इसको समेटने की कोशिश की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हर कोई अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझसे आपसे सबसे वो काम ले जिससे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो जाएं। एक ज़रूरी ऐलान मैं आपको बता दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वादी नूर के इज्तिमा में हमारे साथ एक वाक़या पेश आया। आखिरी दिन जो इतवार का था, मैं ज़ोहर की नमाज के बाद मेरी वालिदा के यहाँ कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए कब्रस्तान पहुँचा। मेरी वालिदा की कब्र से एक या दो कब्र छोड़कर एक बंदे को मैंने वहाँ देखा जो यकीनन ड्रगी ही था। उसको देखकर मेरी तबीयत में एक अजीब कैफियत पैदा हुई, और वहाँ से मैं सीधा इज्तिमागाह में पहुँचा और मैंने मजलिस शूरा के साथियों को बुलाया। मैंने कहा आज मैं एक प्लान लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये पूरा बैकग्राउंड मैंने बताया और उसके बाद मैंने कहा मैं एक प्लान रखना चाहता हूँ। कहा फरमाइए हज़रत। मैंने कहा बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो सोसाइटी में सोशल वर्क करना चाहते हैं, वो तकरीर करना नहीं चाहते, वो दाढ़ी रखना नहीं चाहते, वो अम्मामा शरीफ पहनना नहीं चाहते, वो नाज शरीफ पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कुछ इंसानियत के भले के लिए काम हो। तो चलो एक काम आज से हम शुरू करते हैं। मैंने कहा कि हम आज आज़ाद मैदान के अंदर ऐलान करते हैं कि मुआशरे में जो लोग ड्रगी हैं, हम उनको संवारने के लिए नौजवानों की टीम चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नाम लिखाया। हम कल एक मीटिंग कर रहे हैं इंशाअल्लाह,
اور اس کے اندر کس طرح سے کونسلنگ کی جائے، کس طرح سے ان کو سنوارا جائے، کس طرح سے ان کے پیچھے محنت کی جائے۔ کل ہماری میٹنگ ہوگی انشاءاللہ، اور اس میٹنگ میں لاہ عمل تیار ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے بھی نوجوان تیار ہو جائیں، تو جو لوگ اس سلسلے میں کام کرنے کے لیے ساتھ دینا چاہتے ہوں، ہمارے علاقائی نگراں جناب مولانا عمران حنفی نجمی صاحب، شہاب الدین بھائی، شاہد بھائی، لوگ جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں، نام درج کروائیں۔ آؤ مل جل کر اپنے معاشرے کو برائیوں سے پاک کریں اور نشے سے نکالنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔